ایک رات حضرت عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا کہ سفید داڑھی والے باوقار بزرگ انہیں ریت سے اٹے چاہے زمزم کے منہ سے ریت نکال کر اس کا پانی بحال کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ اس وقت صرف ایک ہی نوجوان بیٹا حارث ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اس لیے انہوں نے قریش کے دیگر افراد کی مدد سے زمزم کے کنویں سے بہت بھاری مقدار میں بھری ہوئی ریت نکالنے کا مشقت طلب کام شروع کر دیا۔ اس دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نظر مانی کہ اگر انہیں 10 بیٹے عطا ہوں اور وہ سب جوان ہو کر چاہے زمزم کی صفائی میں ان کی مدد کرنے کے قابل ہو جائیں تو وہ اس زمانے کے عربوں کے دستور کے مطابق ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 کی بجائے 12 بیٹے عطا فرمائے اور وہ سب کے سب جوان ہو کر ان کے ساتھ چاہے زمزم کی صفائی میں حصہ لینے لگے، اور مکہ مکرمہ کے عوام اور زائرین کو پانی وافر مقدار میں ملنے لگا۔ اس دوران انہوں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہی سفید داڑھی والے بزرگ انہیں نظر پوری کرنے کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی انہوں نے سب بیٹوں کو جمع کیا اور خواب بیان کیا۔ بیٹوں نے کہا، آپ قرآن اندازی کر کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جنہیں مستقبل میں خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بننے کا عظیم اعزاز ملنے والا تھا۔ حضرت عبدالمطلب کے عزیز و اقارب نے انہیں رائے دی کہ کسی کاہنہ سے اس مشکل کا حل پوچھا جائے۔ اس زمانے میں کاہن مرد اور کاہنہ عورت علم غیب کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے۔ کاہنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرآن اندازی کی جائے۔ اگر پھر بھی قرآن اندازی حضرت عبداللہ کے نام نکلے تو ہر پر 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے جائیں۔ چنانچہ جب 100 اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرآن اندازی کی گئی تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ 100 اونٹوں کو قربان کر کے ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔